وہ ہے تنوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی اور حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی حور علوی کوہ بطولی مادی، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ کہتے ہیں امام اہل سنت ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، اور مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اس کو سو فرد سراپا بفرادت اوڑھے، تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا، تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل دکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، ہے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو، سید و جید ہر دہر ہے مولا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا دوست ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث اعظم محمد کے محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، اس کو ڈھیلا کر، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت تیرا و سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، محفل سرکار غوث پاک کی ہے۔ حضرات گرامی وقار، جن کے دربار کے اسیر صرف ہم اور آپ نہیں، وقت کا قطب بھی ان کی چوکھٹ کا فقیر ہوتا ہے، وقت کے اولیاء صلحاء فقہاء، بلکہ جو ان کے در کا نہیں وہ کسی در کا نہیں، جو ان کے در کا نہیں وہ کچھ نہیں ہے، بندہ کچھ نہیں اگر غوث پاک کا ہے تو وہ سب کچھ ہے، ان کی محفل میں کوئی آتا نہیں بلایا جاتا ہے، ان کی محفل میں کوئی بیٹھتا نہیں بٹھایا جاتا ہے، ہماری زبان پر ان کا نام آئے یہ بڑی بات ہے، اللہ کا فضل اس کا شکر ہے کہ محبوب سبحانی کا ذکر ہماری زبان پر آتا ہے، ہم ان کی محفل میں آتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو امام اہل سنت کے دربار میں چلو، چل کے پوچھ رہے اعلیٰ حضرت سے کہ غوث پاک کا ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے، تصور جو کرے وہ شاغل ہے،
یعنی ہم غوث پاک کا ذکر یہاں بیٹھ کر رہے ہیں، ہمارا ذکر آسمان پر فرشتے کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی اس لیے توجہ کے ساتھ بیٹھے، غوث پاک کے محفل میں آنے والوں کو اللہ بڑے انعام سے نوازتا ہے، اللہ بڑے اکرام سے نوازتا ہے، اللہ بڑی برکتوں سے نوازتا ہے۔ غوث اعظم کے دربار کی نسبت بڑی نسبت ہے۔ سرکار بڑے پیر کی ولادت باسعادت ایران کے ایک قصبہ جیلان میں ہوئی، ہجری 470 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ 29 شعبان المعظم کی رات 30ویں شب یکم رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ غوث پاک پیدا ہوئے، سرکار بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے، حضرات گرامی وقار، تو اسی رات پورے عرض غیلان میں آپ کے قصبے میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ سوال اٹھتا ہے ولایت یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ بندہ عالم بنے، فاضل بنے، محدث بنے، متقی بنے، صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، شرافت بھی ہو، صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو، دیانتداری بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، شب بیداری بھی ہو، تہجد گزاری بھی ہو، فاقہ کشی بھی ہو، مجاہدات بھی ہو، اس کے بعد رب کا فضل شامل حال ہو جائے، اللہ قبول کر لے، اپنا قرب عطا کر دے تو بڑی بات ہے۔ لیکن جو 1100 بچے پیدا ہوئے، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، نہ پڑھائی کیا، نہ عالم بنے، نہ مفتی بنے، نہ محدث بنے، نہ نماز پڑھے، نہ تہجد پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کیے، نہ صدقہ دیا، نہ خیرات کیا، نہ شب بیداری کیا، نہ فاقہ کشی کیا۔ اتنا بڑا مقام بغیر محنت کے کیا وجہ ہے؟ کچھ کیا نہیں، اتنے بڑے منصب پر یہ ولایت کا منصب انہیں مل رہا ہے، ولی کی ڈگری انہیں حاصل ہو رہی ہے، بڑے مقام پر یہ جا رہے ہیں، بڑے مرتبے پر یہ پہنچ رہے ہیں۔ آخر کس کی برکت ہے یہ؟ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرو گے تو جواب ملے گا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت کی برکت ہے۔ جس رات ولیوں کا ولی پیدا ہو تو میں نے غوث پاک کو پیدا ہی کیا ہے۔ تم آج دیکھ رہے ہو، ارے قیامت تک ان کے دربار سے ولایت بٹے گی۔ میں یہ پیدائش کے وقت ولایت بانٹ کر یہ بتا رہا ہوں، آج تو ماؤں کی گود اللہ کے ولیوں سے بھر گئی، قیامت تک جو ان کا عاشق ہوگا اس ماں کا بیٹا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ولایت بانٹا ہے، رب کی قربت بانٹا ہے، خوف اور خشیت کا پانی پلایا ہے۔ بڑے پیر کے دربار میں چلے، سرکار غوث پاک نہیں کہتے، غوث پاک خود فرماتے میں اپنے جد کا وجود ہوں، میں اپنے نانا جان یعنی رسول پاک کا وجود ہوں، مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرنا، میں اللہ کے راز میں سے ایک راز ہوں۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں محفوظ ہوں، میرا حکم کبھی خطا نہیں کرتا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف کری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ سرکار مفتی اعظم عالم کہتے ہیں کہا جس نے یا غوث اگسوی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ توجہ چاہتا ذہن حاضر ہے آپ کا، آپ کی توجہ ہے، دل سے سنے، بڑے پیر کا ذکر ہے، غوث پاک کی بات۔ حضرات گرامی غوث پاک کا ذکر دل کو تسکین دیتا ہے، روح کو پاکیزگی دیتا ہے۔ میری جان غوث اعظم ہے، ہمارے دل غوث اعظم ہے، ایمان غوث اعظم ہے، ہماری آن بان شان غوث اعظم ہے۔ حضرات گرامی کہتے ہیں امام اہل سنت تصوف تیرے مقصد کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے آگا۔ پیدا ہوئی چھوڑ دیا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ رمضان کا چاند شک میں تھا، غوث پاک نے اعلان کر دیا چاند ہو گیا۔ شاعر نے کہا غوث اعظم متقی ہر آن میں۔ ایک بزرگ ہے، ان سے ایک شخص نے کہا رمضان کا مہینہ تھا، کہا حضور فلاں دن روزہ نہیں رکھتا، کہا اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ پھر کہا حضور روزہ وہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا ہر شخص متقی تھوڑی ہوتا ہے، روزہ رکھنا یہ اہل تقویٰ کی علامت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ متقی بندہ کب بنتا ہے؟ صوفی کب بنتا ہے؟ جہاں علم ہے وہاں تقویٰ ہوتا ہے، جہاں علم ہے وہاں تصوف ہے، جہاں علم ہے وہاں شریعت ہے، جہاں شریعت ہے وہیں طریقت ہے، جہاں علم ہے وہیں نور ہے۔ پتہ کیا چلا غوث اعظم پیدائشی متقی ہے، تو پتہ کیا چلا تقویٰ کا معیار علم کے بعد ہے۔ غوث پاک پیدائشی عالم ہے، غوث پاک پیدائشی صوفی ہے، غوث پاک پیدائشی محدث ہے، غوث پاک پیدائشی ولی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بولے تصوف تیرے مطلب کا سبق ہے۔ بیٹھے ان سے پوچھے، میں آپ کا بچوں چاہتا ہوں
تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، مکتب کا سبق ہے تصوف، جو اوپر کی ڈگری، عالم بننے کے بعد، محدث بننے کے بعد، فقیہ بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد بندہ تصوف کی کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے، پھر جب اس پر چلنے لگتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے تو روز خدا سے قریب ہونے لگتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، روح نورانی ہو جاتی ہے، نفس مغلوب ہوتا ہے، روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، وجود پاکیزہ ہوتا ہے، تصورات میں نکھار پیدا ہوتا ہے، من میں نور پیدا ہوتا ہے، خوف کا غلبہ خشیت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، عشق رسول کا پانی پیتا ہے، تصوف کی راہ پر چلا، بندہ صوفی بنا۔ صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہو، متقی وہ ہے جس کا قلب نورانی ہو، تو غوث اعظم متقی حران میں چھوڑا ماں کا دودھ ماہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا ہے، غوث پاک کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں، بڑے پیر کے قصیدے کیسے پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائے۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف باللہ، آپ بزرگوں کے ان سوتے ہیں نا، آپ پوسٹروں میں پڑھتے ہیں عارف باللہ، فنا فی اللہ، باقی باللہ، یہ اللہ والے ہیں۔ کوئی عارف ہوتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ باقی فنا ہو کر باقی ہوتا ہے، کوئی رب میں فنا ہوتا ہے، کسی کو فنائیت ملتی ہے، کوئی کسی کو رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے، عارف باللہ کا ہوتا ہے۔ بغداد شریف کی زمین ہے، اسی بغداد کی زمین ہے، حضرات گرام وقار اسی بغداد کی زمین ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک خاتون آ کر کہتی حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے گھر کے دروازے سے لوگ روشنی لائٹ لے کر گزرتے ہیں، کندیلے لے کر، اب کیا میں اس روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے دروازے کے قریب سے کوئی بائک جا رہی ہو، کوئی کار جا رہی ہو، اور جو روشنی آ جائے تو کیا اس روشنی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک گلاس پانی اس روشنی میں لے کر پی سکتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً کہا تم ہو کون؟ تمہارا نام کیا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تو اس نے کہا حضور سائل کے سوال کا جواب دیا جائے، سائل کے سوال کا جواب دیا جائے اور مجھ سے میرا نام گاؤں پتہ نہ پوچھا جائے۔ کہا کہ سائل کے سوال میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ سائل کوئی معمولی شخص نہیں ہے، لوگ تو نہ جانے کتنے غریبوں یتیموں کا مال کھا کر بیٹھے بیکار نہیں لے رہے، تم ہو کون جو یہ مسئلہ پوچھنے چلی آئی؟ تم بتاؤ تو سائل کی حقیقت جان کر مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تیرا سوال بتا رہا ہے تیرا تعلق کسی بڑے گھرانے سے۔ جب علماء صوفیہ کسی کو بڑے گھرانے کی بات کریں تو وہاں دولت دنیا مراد نہیں، وہاں دولت علم مراد ہے۔ تیرا تعلق کسی بڑے گھرانے سے ہے، تو ہے کون؟ اس نے کہا حضور بس پہچان کے لیے اتنا جان لیں کہ میں بغداد کے فقیر بشر حافی کی بہن ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے تھے امام احمد بن حنبل، کھڑے ہو گئے اور کہتے خاتون اگر بشر تیرا بھائی ہے، بشر تیرا بھائی ہے تب تیرے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور ہوتا تو میں اسے اجازت دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اوروں کے لیے اجازت، بشر حافی کی بہن کے لیے اجازت کیوں نہیں؟ تو جواب دیا اس لیے تیرا بھائی عارف باللہ ہے، سبحان اللہ۔ تیرا بھائی عارف ہے، پورا بغداد جانتا ہے، پورا بغداد جانتا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل جو شریعت کا امام ہے یہ بشر حافی کے قدموں کے نشان پر پیچھے پیچھے دورہ کرتا ہے۔ اہل بغداد کہتے ہیں اے امام احمد بن حنبل اس فقیر کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو پہچانتا ہے، بشر حافی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عارف ایسے بندوں کو کہا جاتا ہے عارف۔ اب اتنے بڑے معیار کا بشر حافی جن کے قصیدے خود امام احمد بن حنبل پڑھ لیں، اب اعلیٰ حضرت غوث پاک کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو لطف پائیں گے، اگر آپ نے قبری میں سنیں گے تو بات بات جائے گا۔ توجہ چاہتا حضرات گرامی ذہن حاضر، اور میں کوئی ہنسنے کھلانے والا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو ہنساؤں، آپ کو کھلاؤں، آپ سے کچھ ادھر ادھر اول پول باتیں سناؤں آپ کو۔
ادھر ادھر میں گھماؤں. اگر یہ مزاج لے کر بیٹھے تو چلے جائے, پھر مذہبی محفل میں نہیں کسی اور محفل کو اٹینڈ کر لیا گیا. یہ تو غوث پاک کی محبت میں رونے کی جگہ سبحان ہے, اللہ بے شک. یہ تو بڑے پیر کی دربار سے بھیک مانگنے کی جگہ ہے. حق ہے بے ہم شک. تو اس لیے آ گئے, آپ اس لیے آ گئے کہ بغداد والے آقا نظر کر دے ہمارا مقدر سمجھ بے جائے, شک. سبحان اللہ. ہماری تقدیر جاگ جائے. وہ کون ہے, ان کا مقام کیا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث, وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. الوہیت اور نبوت کے سوا تمام افضال کا تو قابل ہے یا غوث, تمام افضال کا تو قابل ہے یا غوث. ولی آئے مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیرے واس کی محفل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. توجہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں آسمان کا فرشتہ خدمت میں آ گیا. بڑے پیر نے اس سے پوچھا من تکون, تو ہے کون؟ اس نے کہا انا ملک من الملائکۃ علیہم السلام, میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. غوث پاک تو فرشتہ ہے, تو میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے تجھے کسی کام پر معمور کیا ہوگا, اس کام کو کر. کہا شیخ اللہ نے مجھے اسی کام پر معمور کیا کہ میں آپ کی خدمت کروں. اندازہ کرے جب 4 برس کی عمر میں آسمان کا فرشتہ خالی بن کر آ رہا ہے تو اس وقت کتنے خدمت گزار آئے ہوں گے جب 40 سال آگے چلے. آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہو گئی. اہل جیلان کا ایک قافلہ عرض حرم مکہ المکرمہ کی طرف جانے کی تیاری میں مصروف تھا. غوث پاک دوڑتے اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے امی امی اجازت دے دیں, میں بھی مکہ شریف جانا چاہتا ہوں, نانا جان کے روزے کی زیارت چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی, ابھی بہت تم چھوٹے ہو. اللہ نے چاہا تو تم بہت حج کرو گے, عمرے کرو گے, بار بار مدینہ منورہ جاؤ گے. ماں کی بات تھی, غوث اعظم نے ماں کی اطاعت کر لیا اور غوث پاک نہ کرے تو کون کرے گا. غوث اعظم جیسا بیٹا ہر ماں کو نہیں ملتا. غوث پاک اس باپ کے بیٹے ہیں جس نے ایک سیب کے عوض میں 12 سال تک باپ کی خدمت کیا تھا. آج تو ہم نہ جانے کتنے حرام کے لقمے کھا کر بیٹھ گئے. ہم ڈکار نہیں لے رہے, ہم خود کو قادری فقیر کہتے ہیں لیکن ہم غوث اعظم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے. قادری فقیروں تم پر فرض ہے حلال کے لقمے کو اختیار کرو, کیونکہ غوث اعظم اس باپ کے بیٹے ہیں جن کے والد نے ایک مال نقطہ کھایا تھا, ایک بہتا ہوا سیب ہی تو کھایا تھا. عبادت و ریاضت میں مصروف تھے, وہ چاہتے تو کھا کے چلے جاتے لیکن اس کی قیمت 12 سال تک آپ نے چکایا تھا. یا غوث پاک کے والد گرامی, اے شیخ ابو صالح جنگی دوست, اے امام حسن کے نور نظر, اتنی مشقت کیوں اٹھایا؟ کہا کیوں نہ مشقت اٹھاتا, یہ دنیا کا 12 سال یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا قیامت کے 50,000 برس کے دن کے مقابلے میں. اندھے ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے چند منٹ کے عیش, چند برس کی عشرت کے لیے اپنے اس دن کو خراب کر دیتے ہیں جس دن ماں بھی ایک لوٹے کو بھول جائے, باپ بھی بیٹے کو بھول جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن باپ بیٹے کو بھولے, ماں بیٹے کو بھولے, بھائی بھائی کو بھول جائے. بے وقوف ہے وہ لوگ لیکن عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا کی تکلیف کو اٹھا لیتا ہے قیامت کے دن کی خوشحالی کے لیے, قیامت کے دن اللہ رسول کے ناراضگی سے بچنے کے لیے, عذاب الہی سے بچنے کے لیے. ہمارے تمہارے رب نے فرمایا ان ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. غوث پاک کی محفل میں آنے والوں, اگر آ ہی گئے ہو بڑے پیر کے محفل میں, اگر غوث پاک نے کرم کر ہی دیا ہے, اگر بیٹھا ہی دیا ہے اپنی چوکھٹ پر, تو ان کے چوکھٹ کی بھیک لے کر جاؤ. ان کے چوکھٹ کی بھیک, یہ کھانا, یہ کپڑا, یہ روٹی, یہ اناج, یہ لنگر, یہ بریانی, یہ سب ان کی چوکھٹ کی بھیک ہے. لیکن ان کی چوکھٹ کی ایک روحانی بھیک یہ بھی ہے کہ جب کھانا حلال کھانا, سوکھا روکھا کھانا حلال کھانا, کم کھانا حلال کھانا, سستے کپڑے پہننا حلال پہننا, بچوں کو حلال پہنانا, کیونکہ عشق مصطفیٰ اسی
سینے میں ودیت کرتا ہے جہاں پر رزق حلال ہو، جہاں روٹی حلال کی ہو، جہاں غذا حلال ہو، جہاں پر وہ جب پاک خون وجود میں دوڑتا ہے تو ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت ملا کرتی ہے، ایمان کی مٹھاس اس کی لذت حاصل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب بن کر زندگی گزارتے لیکن ہم حرام کے لقمے کے قریب نہ جائیں، سود کے قریب نہ جائیں، بیاج کے قریب نہ جائیں، رشوت کے قریب نہ جائیں، چوری کے قریب نہ جائیں، لوٹ کے مال کے قریب نہ جائیں۔ جو کھائیں جو پیئیں، اگر کوئی کافر جانور ذبح کر دے تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، یقیناً حرام ہے، کھانا حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا ایک مٹھا حرام ہے۔ لیکن میرے دوستو جو مال چوری سے آ گیا، جو روٹی چوری کی ہے، جو اناج چوری کا ہے، جو دانا چوری کا ہے، کس نے کہہ دیا یہ حلال ہے؟ اسی مردار کے گوشت کی طرح یہ بھی مردار ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سبحان اس کی فکر کب کی جائے گی؟ اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ غوث اعظم ہمیں احساس دلا رہے ہیں بڑے بڑی کیا آپ کو یہ بات لوٹ لگ رہی ہے؟ اگر یہ بات لوٹ لگے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کا نور سینے سے ہمارے ظاہر ہو چکا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف کھینچا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، شیطان تمہیں باندھ کر رکھا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ تمہارا رب کریم ہے، تمہارا رب رحیم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیوں بھاگتا ہے؟ کیا تیرا رب کریم نہیں ہے؟ تو خطا کار ہے، تو مجرم ہے، تو پاپی ہے، تو گنہگار ہے۔ وہ دنیا والے ہیں جو تیری بے عزتی کرتے ہیں، تجھے معاف نہیں کرتے، تجھے رسوا کرتے ہیں۔ کریم رب کی چوکھٹ پر آ، اللہ معاف بھی کر دے گا، نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دے گا، عزت کی چادر بھی دے دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کی چوکھٹ کی طرف آئیں۔ آگے چلے میرے دوستو، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بزرگوار ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اے لوگوں، میری نسل سے، میرے پشت سے ایک فرزند کائنات میں جلوہ گر ہوگا جس کے دامن کرم سے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں صبح قیامت تک اربوں خربوں لوگ وابستہ ہوں گے، اس کے نام کے وظیفے پڑھیں گے۔ اگر مکمل اس کا فیض چاہتے ہو تو رزق حلال کا اہتمام کرنا، اگر مکمل اس کا فیض چاہتے ہو تو رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ اگر رزق حلال کا اہتمام کریں گے، حلال کے کھاتے محنت کے چرائے اس کی کھات ہو سنا محنت میں جلد کے کھاوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ گروپہ کو کہتے ہیں مار دی جسے پڑھ کر کے میں دعا کروں تاکہ اللہ میری دعا قبول کر لے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر ہمیشہ حلال کھایا کرو، جب بھی دعا کرو گے اللہ دعا قبول کر لے، اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ آپ کے منہ میں زبان ہو تو کہیں سبحان اللہ۔ کیا آپ کسی اور ارادے سے آئے تھے یہاں کچھ اور بولا جائے گا؟ کیا اور کچھ گھر سے سوچ کر چلے تھے کیا؟ یہاں یہی بولا جائے گا، یہاں بات غوث پاک کی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بڑے پیر کا ذکر ہوگا۔ اصل میں کچھ لوگوں نے ہماری قوم کا مزاج خراب کر دیا، کچھ لوگوں نے مزاج خراب کر دیا، اپنے عالم سے سیریسلی دین کی باتیں سنا کر، مت ہنسنے کھیلنے والوں سے قریب ہوا کر۔ اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو تقریروں میں، مذہبی محفلوں میں رسول پاک کے منبر پر تماشا کرتے، خدا را اللہ کے واسطے غوث پاک کے واسطے بات حضرات گرامی، ہمارے یہاں جلسے بہت ہوتے ہیں، بے نفع بے سود ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم قوم کو اپنی قوم کو ان جلسوں کے ذریعے فائدہ نہیں پہنچا پا رہے۔ فائدہ ہم نہیں دیں گے، کم سے کم بات تو اللہ کی کرے قاعدے سے۔ رسول اللہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے تم اللہ کی باتیں کرو، اللہ مومنین کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم آدھی ہو گئے، ہم آدھی آپ دور بیٹھے کرسیاں آگے خالی مصروف کر لے آئیں، تھوڑا سا ماحول بنا لیں، کبھی غوث پاک کا کچھ بیداری پیدا کر۔ رات کے 12 بجے سے زیادہ ٹائم ہے، قریب خالی ہو چکا، سارے لوگ جا چکے ہیں۔ اب مجھ جیسے شخص کو رات کو 1 بجے 12:30 بجے پانی دیا جائے تو تھوڑا سا آپ کو ساتھ دے گا۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ بہت دور سے تقریباً 2.5 توجہ چاہتا ہوں، قیمتی وقت ہے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے آپ سے باتیں کرنے کا، اس لیے کچھ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت مجھے دے، ایسا نہیں کہ میرے بولنے کی برکت، اللہ آپ کے عشق کی برکت مجھے دے۔ آپ بڑے پیر کا ذکر سنیں، آپ کی آنکھیں نم ہو، اس کا فیض مجھے حاصل ہو جائے۔
حضرات گرامی وقار میں توجہ کا طلب کرتا ہوں 10 سال عمر ہو گئی ہے سرکار کا اس پاک امی سے اجازت لیتے امی بغداد جانا چاہتا ہوں حج کرنے جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹے اس کے بعد آپ حاجیوں کے پاس آتا ہوں جب ماں نے اجازت دے دیا حاجیوں سے کہتے ہیں رو رو کر غوث پاک کہ اے جانے والوں جاؤ جاؤ میرے نانا سے میرا سلام کہنا جاؤ جاؤ میرے نانا سے میرا سلام کہنا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اے پائے نظر ہوش میں آ تو یہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بھی ادبی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں اونچی سے اونچی کرسی اسی بات در کی ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں ہے اور کوئی مفر در جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے شب و روز خاک مزار مدینہ حاجیوں جاؤ جاؤ مبارک ہو میرے نانا سے میرا سلام کہنا یہ کہہ کر غوث پاک حسرت بھری نگاہوں سے اس قافلے کو دیکھتے رہے جو بلاد حرم جا رہا تھا جو مرز مقدس جا رہا تھا جو شہر طیبہ جا رہا تھا دھول اڑی اونٹ اور گھوڑے کا سفر تھا غوث پاک دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے پورا قافلہ حاجیوں کا دھول میں مٹیوں میں چھپ گیا آپ دھول ہی کو دیکھتے رہے حسرت بھری نگاہوں سے بار بار دل چیخ کر کہتا ہے عبد القادر کاش تو اس سفر میں مسافر ہوتا کاش تو اسی خیمے کا ایک شخص ہوتا کاش امی جان اجازت دے دیتی یہی کہتے کہتے اپنے گھر کے دروازے پر گھر کی دہلی پر آپ کھڑے ہوئے گئے اور حسرت بھری نگاہوں سے آپ دیکھتے رہے اچانک کیا دیکھا کہ ایک گھر ہے جو گلاف میں چھپا ہوا ہے اسی دھول سے نکل کر غوث پاک کے گھر کی طرف چلا رہا ہے کہا امی امی کہا بیٹا کیا ہے کہا امی یہ کیا ہے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر جیلان کے باشندے جس گھر یعنی خانے کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں وہ کعبہ تیرا طواف کرنے آ رہا ہے بولے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار شمائے کوہ کی پروانہ ہے کعبہ تیرا اور سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف تیرے کعبہ کہتا ہے طواف تیرے وعدہ تیرا صوفیہ کہتے سال کعبہ شریف کو سے پاک طواف کرنے آیا سال 10 سال کی حضرات گرامی آگے چلے توجہ ہے آپ کی سننا چاہتے ہیں آپ جی آگے بولو جی جی اللہ یار بولو جی آج کا جواب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لبیک یا غوث اعظم کہیے لبیک یا غوث اعظم کہیں لبیک یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد اہل صفا میرے شیخ حضور حاجی شریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد سبحان اللہ اہل صفا کے میر ہے یا غوث المدد سبحان اللہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد حضرات گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں 12 سال کی عمر ہوئی سرکار غوث پاک کے چاروں طرف فرشتے تھے ایک بزرگ عرض گیلان میں اپنے وقت کے کتب اللہ کے ولی جن کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں ان کو میں نے 40 سال کے بعد پہچانا کہ وہ اپنے وقت کے کتب تھے غوث پاک جب فرشتوں کے بیچ میں تھے تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا ما ھذا الصبی یہ بچہ کون ہے فرشتوں نے کہا حضرت ادب سے عام بچہ نہیں ہے یہ من بیت الاشراف سیدوں کے گھر سیدوں کے گھر اسے پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمقدام واقدامی علی عنق الرجال وعبد القادر المشهور وجدی صاحب العین الکمالی اے لوگوں میرے دادا امام حسن ہے اس لیے میرا مقام بلند ہے میرا قدم تمام مردان خدا کی گردن پر ہے نام عبد القادر مشہور ہے اپنے جد کریم کی برکت سے میں نے بڑے مرتبے کو حاصل کر دیا ہے حضرات گرامی وقار کو کہا یہ سیدوں کے گھرانے کا ہے اس کے بعد
قریب آئے غوث پاک کی پیشانی دیکھا تو کہا ھذا شان العظیم، ہائے ہائے یہ تو بڑی شان کا مالک ہے، کتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، کہتے ہیں ھذا شان العظیم، بڑی شان کا مالک ہے، کتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت سے گنبد سے آواز آئی، میں بتا رہا ہوں، بتاؤ کتنی بڑی شان کے مالک، ایسے بتاؤ واہ کیا مرتبہ سے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے۔ سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ اس کا دو معنی ہوگا، ایک تو اولیاء اپنے قدموں پہ آنکھیں رکھتے تھے، جو بغداد کی زمین گواہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک آپ کا قدم اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ اولیاء جب قدم کی بلندی دیکھتے تھے تو کہتے تھے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، آنکھیں مل مل کر دیکھتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ۔ حضرات کرام 18 سال اپنی والدہ سے بغداد شریف جانے کے لیے اپنے سفر مانگا، اجازت۔ جب آپ اجازت مانگ رہے تھے، آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 78 سال تھی۔ کتنا سال تھی؟ کیونکہ غوث پاک کی ولادت خود ایک کرامت ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی امی مخدومہ ام الخیر فاطمہ امت الجبار جو امام حسین کی لاڈلی ہے، غوث پاک نجیب الدین سید حسنی باپ کی طرف سے ہے، حسینی ماں کی طرف سے، تو 60 برس کی ان کی عمر تھی تب غوث پاک پیدا ہوئے۔ اتنی عمر میں بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ اور 18 سال کے ہو چکے تھے، ماں نے کہا بیٹا میں کہیں اور جاتا تو اجازت نہ دیتی، لیکن میں تجھے بغداد کے لیے روانہ کرتی تھی۔ غوث پاک نے کس زمین کا انتخاب کیا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، پورا ملک غوث پاک جہاں جاتے آج وہ زمین کی خاک آنکھوں کی سرما ہے، لیکن غوث پاک نے جس زمین کا انتخاب کیا وہ زمین بغداد، جسے اعلیٰ حضرت نے عرض اجابہ لکھی۔ وہ زمین بغداد کون سی زمین ہے؟ بغداد پر امام اعظم ابو حنیفہ آرام، جہاں امام احمد بن حنبل، جہاں پر بشر حافظ، جہاں پر امام موسیٰ کاظم، جہاں امام جواد بقی ہے، جہاں معروف کرقی ہے، جہاں سری سمسی ہے، جہاں جنید بغدادی ہے، جہااں ابو بکر شبلی ہے، جہاں بہلول گانا ہے، جہاں ذنون مصری ہے، جہاں منصور حلاج ہے، جہاں ابراہیم خواص ہے، جہاں ابو الحسن نوری ہے، جہاں پر بڑے بڑے مشائخ ہیں، جہاں سلمان فارسی ہے۔ بغداد سے لگے ہوئے 35 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے مدائن، اسی مدائن کے جنگلوں میں غوث پاک نے 25 سال گزارا ہے۔ وہیں پر سلمان فارسی ہے، حذیفہ بن یمان ہے، عبداللہ بن جابر ہے، طاہر بن باقر ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ اتنی برکت والی زمین ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بغداد کی زمین غوث پاک کے قدم چومنے کے لیے بے قرار ہے۔ یا غوث پاک آپ بغداد جانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو غوث پاک کہتے ہیں میرا دل ہمیشہ علم کی طرف کھنچتا ہے، تصوف کی طرف کھنچتا ہے، طریقت کی طرف کھنچتا ہے، حدیثوں کی طرف کھنچتا ہے، روحانیت کی طرف کھنچتا ہے۔ بغداد کی زمین پر اتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں کہ میرا سینہ آواز دے رہا ہے چلو امام اعظم کی نگری میں چلو، امام احمد بن حنبل کے شہر میں چلو۔ امام غزالی کی فکر اسی زمین پر ہے، معروف کرخی جیسا درویش، بایزید بشر حافظ جیسا صوفی، جنید بغدادی جیسا مستان، اور سری سمسی جیسا اللہ کا محبوب اسی زمین پر اللہ سبحان اللہ۔ چلو چلو اسی زمین کی طرف۔ ماں نے چلتے چلتے کہا تھا بیٹا جا تو رہی، اے میرے لال میری ایک نصیحت نوٹ کر لو۔ وہ نصیحت آپ نے بار بار علماء سے سنا، بار بار سنا، لیکن صرف سننا کہنا کمال نہیں۔ حضرات سننا کہنا کمال نہیں۔ اگر والد نے یہ کہا تھا میرے بیٹے کے غلاموں حلال کھانا، تو والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے کے چاہنے والوں ہمیشہ سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ تو غوث پاک سے کہا گیا بیٹے سچ بولنا، یہ والدہ کی نصیحت ہے۔ کچھ بھی ہو سچ کا دعویٰ نہ چھوڑو۔ لیکن سوال اٹھتا ہے یہاں پر، بات جانیے، غور یہ ہے آپ کی غوث پاک سے کہا جا رہا ہے بیٹا سچ بولنا۔ یہ تو وہ ماں اپنے بیٹے کو سچ بولنے کو کہے جس کا بیٹا کبھی جھوٹ بولا ہو، جو پیدائشی سچا ہو، جو خاندانی سچا ہو۔ غوث پاک سے لے کر امام حسن تک، مولا علی تک، اور غوث پاک کی امی سے لے کر آپ کے نانا شیخ سمئی سے لے کر امام حسین تک، نہ تو آپ کے دادا میں کبھی کسی نے جھوٹ بولا، نہ آپ کے نانا میں کسی نے۔
آپ کے پورا خاندان پاک ہے، آبا و اجداد اتنا پاک اتنا پاک کتنا پاک، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب حق تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد علامہ شباب حسین صاحب کہتے بیٹے سچ بولنا، یہ جو آپ کا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے نا بار 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 بار، اگر آپ لوگ اتنا بیٹھ کر سن لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ جو آنا جانا، یہ جو ٹرین کے بیچ کا حصہ اسے بنایا ہے، کاش محبت سے غوث پاک کا ذکر سنے تو ایک محفل سے تقریریں بڑے پیر کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں غوث اعظم کی توجہ ہوتی ہے۔ حضرات میں نے یہی غوث اعظم کی محفلوں سے لوگوں کی زندگی کو تبدیل ہوتے دیکھا، لیکن ہم کھیل تماشے کھانے پینے چائے گٹکا پان میں ہی مست رہ جاتے پوری رات جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، انہی محفلوں سے کسی نے شرابیوں کو شراب سے توبہ کرتے دیکھا ہے، انہی محفلوں سے میں نے دیکھا ہے لوگ غوث پاک کہنے لگے، ان کی آنکھ پر پیر کے نام سن کے نم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ماحول بنائے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بچوں چاہتا ہوں، بڑے پیر کی بات، لاڈلے بیٹے کی بات، غوث پاک لاڈلے ہیں میرے مصطفیٰ۔ حضرات گرامی وقار، سرکار غوث اعظم کی امی کہتی بیٹے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ امی بہت بڑی ولیہ تھی۔ خود غوث پاک کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے زیادہ عبادت کرنے والی پرہیزگار عورت نہیں پایا۔ یہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، یہی بات کو امام حسن نے کہا مدینے میں نے اپنی امی فاطمہ سے بڑی طیبہ طاہرہ حضرات گرامی وقار، غوث پاک کی والدہ دیکھ رہی تھی میرا بیٹا وہ ہے جس کے دامن سے قیامت تک کروڑوں لوگ متاثر ہوں گے، وابستہ ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھیڑ 1,24,000 کم بیش نبیوں میں میرے آقا کی امت کی ہوگی۔ پیر بہت ہے، سب سے زیادہ بھیڑ غوث پاک کے مرید۔ غوث پاک نے کہا قیامت کے دن میرے نانا کہیں گے امتی امتی، میں کہوں گا مریدی مریدی، میرے مرید کہاں ہے میرے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی بفتن نلت المنالی، مریدی لا تخف فاشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ قیامت تک رہے، یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہ اعجاز بڑا ہے، یہ مقام بڑا ہے، یہ نسبت بڑی صدور فاضل کے ساتھ چاہتے ہیں حشر ہمارا اللہ والوں کے ساتھ، تو کام بھی اللہ والا کریں، سچ بولا کریں، سچ بولا کرو، سچوں کے ساتھ سچ بولا۔ غوث پاک فرماتے مجھے جو مقام جو منصب جو مراتب ملے ہیں یہ سچ بولنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آج لوگ کہتے ہیں اگر سچ بولنے لگیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، خرید و فروخت کیسے ہوگی، تجارت کیسے ہوگی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہم پر آپ پر سوٹ کر چکا ہے۔ اگر سچ بولنے سے کاروبار میں خسارہ ہے تب تو غوث پاک کو لٹ جانا تھا، تب تو غوث پاک کا قتل ہو جانا تھا، تب تو غوث پاک کا داغ تک نہ پہنچ پاتے۔ سچ بولنے میں خسارہ نہیں ہے، سچ بولنے میں نفع ہے۔ کیسا نفع ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں جو لوگ اپنا مال چھپا رہے تھے وہ لٹ چکے تھے، میں سچ بتا رہا تھا تو میری وجہ سے لٹا ہوا مال سب کا واپس آ گیا، سب کو زندگی ملی۔ سچ کا فیض دیکھنا چاہتے ہیں، سچ کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا۔ آج اس طرح کی کمزوری ہمارے کردار میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرات جنابی وقار، اس لیے ہمیں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے، اپنے ایمان کو مستحکم کرنا پڑے۔ اتنا اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے حبیب موجود ہے، اتنا ایمان کمزور ہو گیا کوئی جھوٹا سچے پر غالب آ جائے ہو نہیں سکتا۔ صداقت کل بھی ہے بلند ہے، سچا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کہتے میرے سچ کی برکت ہے، میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا، میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا، وہ میری تقریر سن کر کے نہیں چلی، میری کرامت دیکھ کر نہیں، وہ میری سچائی دیکھ کر، خالی کتابوں میں واقعہ پڑھانے کے لیے کیا۔
اس پر غور کیا کہ بار بار پڑھے غوث پاک کو، بار بار پڑھے غوث پاک کو۔ جب پڑھے ایک نئی فکر ملے گی، ایک نیا رنگ ملے گا، ایک نیا نور ملے گا، ایک نئی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی۔ کہا میرے ہاتھ پر پہلے گروہ نے جو توبہ کیا ہے وہ ڈاکوؤں کا گروہ تھا، قاتلوں کا گروہ تھا، لٹورے کا گروہ تھا۔ میں نے ان سے کہا بھی نہیں توبہ کرو، میں نے ان سے نصیحت بھی نہیں کیا۔ میری سچائی کے برکت سے جب انہوں نے توبہ کیا تو ایسی توبہ کیا 160 تھے، 60 اللہ کے ولی بن گئے، 60 کے دوست۔ غوث پاک سچ بولے تو چور کو فیض ملے، ڈاکو کو فیض ملے، لٹیرے کو فیض ملے، قاتل کو فیض ملے۔ اے ماؤں آپ سچ بولا کرو، بیٹوں کو فیض کیوں نہ ملے گا؟ اے بہنوں آپ سچ بولا کرو، بھائیوں کو فیض کیوں نہ ملے گا؟ اے باپ آپ سچ بولو، بیٹے کو فیض کیوں نہ ملے گا؟ اے بیویوں آپ سچ، اپنے شوہروں کی بیویوں آپ سچ بولو، آپ کے شوہر کو فیض کیوں نہ ملے گا؟ اے شوہروں آپ سچ بولو، آپ کے بیوی بچوں کو فیض کیوں نہ ملے گا؟ کیونکہ صداقت ایک ایسا نور ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ سرکار غوث اعظم پھر ایک وظیفے کو دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا غوث پاک سے حضور وظیفہ دے دے، وظیفہ دے دے۔ آپ کے والد نے کہا دعا کی مقبولیت کے لیے، دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اس پر 12 سال خود عمل کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی اب غوث پاک ڈاکوؤں کے بیچ میں، چوروں کے بیچ میں، لٹیرے کے بیچ میں پھر ایک پیغام دے رہے، لوگوں چاہتے ہو اللہ ہماری بات سن لے، اللہ ہماری فریاد سن لے، اللہ ہماری پکار سن لے، تو اے لوگوں جو رزق حلال ہے یہ میرے باپ کے در کی خیرات ہے، جو سچائی صداقت ہے یہ میری ماں کی در کی خیرات ہے۔ سچ بولا کرو، اللہ ہر تمہیں قبول کر لے گا۔ سچ بولا کرو، جب چاہو گے اللہ اللہ کہے گا بول میرے بندے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی میرے دوستو، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ آپ بغداد شریف پہنچے، شیخ حماد کی بارگاہ میں قیام فرمایا۔ کچھ برس تک آپ نے علم حاصل کیا، اس کی تفصیل ہے۔ 25 سال بغداد کے جنگل میں مدائن کے علاقوں میں چلے گئے، درخت کی پتیاں کھاتے، گھاس پھوس کھاتے، 25 برس گزارا۔ 11 سال تک عراق کے عجمی برج میں وقت گزارا، برج عجمی۔ اسی وقت کے یہ حالات کے غوث پاک کہتے ہیں میں 40 دن کچھ نہیں کھاتا، ایسا لگتا میرے سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں گے، لوگ مجھ پر پتھر مارتے۔ اہل بغداد کہتے تھے یہ اہل ارض گیلان کا باشندہ ہے، بہت بڑا عالم تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاگل پڑا رہتا ہے۔ کہتے لوگ پتھر مارتے، نہ میں کسی کو پہچانتا، نہ لوگ مجھے پہچانتے۔ میرا نفس چیخ رہا ہوتا عبد القادر کھا لے میں تیری اطاعت کروں گا۔ میرا نفس چیختا لیکن میری روح مشاہدہ حق کے دیدار میں منتقل، میرا دل تجلی الہی کے جلووں میں ڈوبا، اور میرے سانس کے ڈورے ایسا لگتا کہ میں سانس ہوں، اتنی کمزوری ہوتی 40 دن نہ کھاتے، اتنی کمزوری ہوتی لگتا کہ سانس کے ڈورے اندر جا کر باہر نہ پائیں گے، ٹوٹ جائے گا۔ کہتے جب سانس میں باہر لیتا تو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں سانس کے ڈورے باہر آیا۔ پھر میرا رب مجھے قسمیں دیتا، عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، میری قسم پی لے، میرے پیار کی قسم، میری چاہت کی قسم، میری قربت کی قسم، میری محبت کی قسم، میری اطاعت کی قسم، اے میرے محبوب کے بیٹے کھا لے۔ غوث پاک کہتے ہیں ایک ایک لقمہ کھلانے کے لیے میرا رب مجھے 70 قسمیں دیتا، اور میں لقمے کو اٹھاتا، کئی بھی نعمت آتی، کبھی کھیر ہوتی، کبھی دودھ ہوتا، کہتے میں لقمے کو اٹھاتا، میں کہتا اللہ تیری قسموں پر میں کھا رہا ہوں، کھاؤں گا، لیکن میرے مولا میری فریاد سن لے۔ آواز آتی بول میرے محبوب کیا چاہتا، تو بول، تو بولتا جا میں سنتا جاؤں گا، قبول کرتا جاؤں گا۔ اے اللہ میں کھاؤں گا، میرے معبود میری تمنا یہ ہے قیامت تک جو لوگ مجھ سے محبت کریں ان کو بخش دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے۔ کیا آپ شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ ان کو بخش دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت اس تحریر کو پڑھ کر کے آنکھوں کو نم کر کے بغداد کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں میرے غوث اعظم قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، یا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بغداد شریف جب پلٹے آپ ہجری 521 میں آپ کی عمر 51 سال ہو چکی تھی۔ اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے خواب میں آ کر ایک روایت کے مطابق بیداری ہے، کہتے بیٹے عبد القادر اب جنگل نہ جا، اب بغداد میں ٹھہر جا، اب منبر لگا، اب تقریر کیا کر، اب وعظ کیا کر، اب نصیحت کر، اب خطاب کر۔
تیری تقریر سننے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تقریر کر، منبر لگا، لوگوں کو بھلا ہوگا، میری امت کو فیض پہنچا۔ یہ جو تقریر ہے آج کھیل تماشا بنا دیا لوگوں نے، آپ تو لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ حضرات گرامی وقار، آج تو حالات بڑے ایسے عجیب ہو گئے کہ 2 بجے رات تک ہم جلسوں میں نعت شریف سنے، میں بھی سنتا ہوں، نعت سننا چاہیے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا بھی نہ سنے کہ تقریر جو ہے نیند کے نظر ہو جائے، خواب کے نظر ہو جائے، اس لیے اپنے وقت پر اپنے خطیب سے تقریر سنیں اور ایسے خطبہ کا انتخاب کریں جو آپ کو سلیقے سے اللہ رسول کی باتیں خیر تماشے علوم باجی دھوم دھڑاکے بہت ہو گئے۔ اب یارو غور کرو، یہ کرونا پیریڈ میں 9 لاکھ لوگ چلے گئے دنیا سے، جانتے ہیں؟ کچھ ڈر سے چلے گئے، کوئی بیماری سے چلے گئے، کچھ سازش کے تحت چلے گئے، لیکن گئے 9 لاکھ لوگ چلے گئے۔ ہمارا اپنا کیا عمل ایسا تھا جو ہم بچ گئے، اور ان کا قصور کیا تھا جو وہ چلے گئے؟ ان کا قصور کچھ نہیں تھا جو وہ چلے گئے، ہماری اپنی کوئی خوبی نہیں تھی جو ہم بچ گئے۔ تو سیدھا سا ایک جواب ہے کہ وہ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ چلے گئے۔ ہم کو اللہ نے چھوٹ دے دیا، مہلت دے دیا، کچھ دن اور رہ لو۔ اگر اللہ نے مہلت دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے، ہمیشہ کے لیے زمین پر آباد ہو گئے، نہیں، مہلت دے دیا، کچھ دن تم کو مہلت مل گئی ہے، لیکن آنا تم کو بھی یہی ہے۔ وہ کورونا کے نام پر گئے، لیکن تم کو بھی آنا، کبھی ہارٹ اٹیک کے نام پر، کینسر کے نام پر، کڈنی کی خرابی کے نام پر، شوگر کے نام پر، بلڈ پریشر کے نام پر، حادثے ایکسیڈنٹ کے نام پر آنا ہے تم کو، آنا تم کو بھی۔ لیکن اگر تم کو مہلت مل گئی ہے تو کچھ ایسے کام کر لو کہ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی پہلے حوالے کرو۔ مولا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمیں بخش دے۔ آج اسپتالوں میں چلے جائیں، ہاسپٹلوں میں کچھ ایسے لوگ بھی دکھتے، 10 سال کے بچے ہیں، 15 سال کے بچے ہیں، 12 سال کے، وہ ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ انسان 12 سال کے بعد، 12 سے لے کر 15 سال کے بعد ایک بچہ بالغ ہوتا ہے، پھر احکام شرع اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا تھا جو اس کو اتنی تکلیف دی گئی، مطلب اتنا زیادہ مرض میں مبتلا ہے؟ تو بزرگوں نے کہا نہیں، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، یہ تو ہمارے آپ کے نصیحت کے لیے، وہ قیامت کا ایک جھٹکا ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یہ بچہ بے گناہ ہے، جب اس کو میں اتنی سزا دے رہا ہوں تو تم کو احساس دلا رہا ہوں، تم تو 50 سال گناہ کر چکے ہو، 40 سال گناہ کر چکے ہو، 60 سال گناہ کر چکے ہو، اگر معافی نہ مانگو گے، اللہ سے توبہ نہ کرو گے تو قیامت کا وہ دن کتنا دردناک دن ہوگا، کیسے اس کی حساب نہ پاؤ گے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ میرے دوستو، آج لوگ اپنے علماء کے بیانات نہیں سنتے۔ میرے نبی کہتے غوث پاک سے بیٹا ممبر لگا، واعظ کر، نصیحت کر، خطاب کر، تقریر کر، لوگوں کو بلا، لوگوں کو برائی سے روک، نیکی کی دعوت دے لوگوں کو۔ اور یہ بات سرکار اور پہلے بھی کہہ چکے، اسی بغداد کی زمین پر۔ اللہ کرم کر دے آپ سب کو، اللہ بغداد دکھا، آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی بغداد شریف پہنچا، اللہ بار بار بغداد شریف کی زیارت کی توفیق دے۔ اس سال ہندوستان سے کوئی قافلہ نہیں گیا ہے بغداد کا۔ حضرات گرامی کیونکہ وقت اللہ کرم کرے، غوث پاک جو کرتے بہتر کرتے، جو لوگ ہر سال جاتے ہیں وہ بھی نہیں جا پائے اس سال۔ یہ 11ویں شریف میں بغداد شریف کے لمحات یاد آتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ مہینہ جب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں غوث پاک کے روزے کی طرف کھنچتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا دربار ماں کے آنچل کی طرح ہے، ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا بڑے پیر کے ہاتھوں نور میں جتنا قرار ملتا۔ سبحان اللہ، غوث پاک اپنے نانا کی رحمت میں، غوث پاک نانا جان کی محبت میں، نبی کے ذکر غوث پاک ہے، نبی کی محبت غوث پاک ہے، نبی کی صورت غوث پاک ہے، نبی کی سیرت غوث پاک ہے، نبی کے حسن غوث پاک ہے، نبی کا جلال غوث پاک ہے، نبی کا جمال غوث پاک ہے، نبی کے اخلاق غوث پاک ہے، نبی کے اخلاص غوث پاک ہے، نبی کا تیور غوث پاک ہے، نبی کی خوشبو غوث پاک ہے، نبی کی ادا غوث پاک ہے، نبی کے جلوے کی چمن غوث پاک ہے، نبی کے گلشن کے پھول غوث پاک ہے۔ مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جو چاہتا ہوں ذہن حاضر رکھے، اسی بغداد کی زمین ہے، وہیں پر جنید بغدادی اپنے ماموں کے قدم میں لیٹے ہیں۔ جنید بغدادی حضرت سری سبزی ان کے پیر، اور انہی کے قدموں میں جنید بغدادی۔ یہ سلسلہ قادریہ جو ہے یہ غوث پاک سے پہلے سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے، وہی جنیدیہ سلسلہ بعد میں غوث پاک سے مشہور ہوا ہے۔ سلسلہ رضویہ، قادریہ، برکاتیہ کے جتنے بھی مرید ہیں وہ سب کے شیخ جو ہے جنید بغدادی سری سبزی مانتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت نے کہا بہرے معروف و سلی معروف نے بے خود سلی جند حق میں گن جنید باصفا. حضرات گرامی وقار حضرت سری سکتی نے پھر جنید بغدادی سے کہا اے جنید اے بیٹے. کہا جی ماموں جان فرمائے. کہا بیٹا تقریر کیا کرو. ماموں بھی تقریر کی. کہا تقریر کیا کرو. کہا ماموں جان میں ہمت نہیں کر پاتا. کہا تم بہت بڑے عالم ہو مبلغ بنو واس کرو نصیحت کرو. کہا ماموں جان میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. روز سمجھاتے ہیں تو لیکن تیار نہیں ہوتے. ایک دن حضرت جنید بغدادی نے رسول پاک کی خواب میں زیارت کی. کہیں سبحان اللہ. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بالصورت. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں شیطان خواب میں بھی میرے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان تو خواب میں نبی کی طرح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ بدعقیدے گمراہ وہابیہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو بیداری میں حضور کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضرات گرامی وقار اس لیے میرے دوستوں مصطفیٰ ہیں یقیناً بشر سب کے جیسے نہیں ہیں مگر ان کے تلووں کے ہم دھول ہیں اور وہ ایک نوری بشر ان کے تلووں سے ملتے رہے. جبرائیل امی اپنا سر راز تم کیا سمجھ پاؤ گے چاہے سمجھا کرو عمر بھر. تیرا خط تو نادر بہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سروے چما نہیں. میں دوستوں توجہ چاہتا ہوں. سید الطائفہ جنید بغدادی کے خواب میں حضور آئے اور رسول پاک نے کہا اے جنید بغدادی تقریر کیا کرو منبر لگاؤ نصیحت کرو وعظ کرو خطاب کرو تقریر کرو. تو کہتے یا رسول اللہ حکم آپ کا ہے. تو آپ کا حکم تو لازم ہے مجھ پر. اب میں تقریر کروں گا. رات کا وقت تھا خواب دیکھا تہجد کے وقت اٹھے خوشی خوشی تہجد پڑھا. سرکار کی زیارت ہوئی تھی خواب میں. اس کے بعد مسجد آ گئے فجر پڑھنے کے لیے. مصلی امامت پر حضرت سری سبزی ان کے پیر ان کے ماموں پیچھے مڑے کہتے جنید. کہا حضور حاضر ہوں. کہا آگے آ جاؤ. تیسری صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. کہا اور آگے آ جاؤ. پہلی صف میں کھڑے ہوئے. نماز پڑھائے. نماز سے فارغ ہوئی. جنید بغدادی کا ہاتھ پکڑا اپنے قریب بٹھا لیا اور آدو وظائف پڑھتے رہے. اب پھر جنید بغدادی کی طرف نگاہ کیا. جیسے ہی نگاہ کیا جنید بغدادی خود کہتے ہیں اتنی چمک تھی ماموں جان کے چہرے پر سری سبزی کے کہ میری آنکھیں چمکی آ گئی. تو اس کے بعد میری طرف دیکھ کر مسکرایا. اب پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. کہا جنید اب تو تقریر کرو گے نا. اب تو تقریر کرو گے ہی کیونکہ ان کے دل میں ایک چور چھپ گیا تھا. میں نے حضور کی زیارت کیا ہے کیا ماموں نے بھی کیا؟ آج تو میں ماموں سے آگے نکل گیا پیر سے آگے نکل گیا. دل میں ایک چور بیٹھ گیا. آج میں حضور سے کہتے ہیں اب تو تقریر کرو گے. کہا حضور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہا ہاں پہلے بولو تقریر کرو گے. کہا ہاں تقریر تو کروں گا وعدہ حضور سے ہو چکا. کہا ہاں وعدہ حضور سے ہو گیا. خدا کا شکر ہے میرے رب نے میری فریاد سن لی. کہا حضور مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے؟ کہا میری آنکھوں کی چمک دیکھ رہے ہو یہ تجلی الہی کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. تم رسول پاک کی بارگاہ میں تھے میں خدا کی بارگاہ میں تھا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا میرے پروردگار نے کہا اے سری سکتی کیسے ہو اے سری سکتی کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مولا سب ٹھیک ٹھاک ہے تیرا فضل بے شمار لاکھ لاکھ شکر تیرا عنایت تیری بے شمار. اپنے رب کے حضور میں سجدہ سر بسجود تھا تجلیات کی برسات مجھ پر تھی. میں نے کہا اے میرے مالک ایک ہی تو مرید ہے میرا جنید بغدادی نام کا. سب کچھ صحیح ہے سب مانتا ہے سب کرتا ہے ایک بات نہیں مانتا تقریر نہیں کرتا. اے اللہ تیری بارگاہ میں فریاد یہ ہے کہ تیرے محبوب مدینے کے آقا کا گزر کبھی بغداد کی گلیوں سے ہو تو اپنے حبیب سے کہہ دے کہ میرے جنید کو نصیحت کرتے جائیں کہ وہ تقریر میرے جنید کو نصیحت کرتے جائیں وہ تقریر کیا کرے. ایک شب ہوتا خواب کی سوگات کریمہ خواب میں ہو تجھ سے ملاقات کریمہ. خالق نے تمہیں ایسا سرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا علامہ سعد الطویل صاحب. نعرہ
تکبیر بہت بہت سبحان بلبل نے اللہ گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی وقار، آج سرکار جنید بغدادی منبر لگائے، آج یہی بات اس بات سے کہی جا رہی، بیٹا تقریر کرو۔ کہا نانا جان اجمی شخص ایران کا باشندہ، گاؤں کا رہنے والا، عراق یہ بلاد عرب ہے، عراق یہ امام اعظم کی زمین ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی زمین ہے، کبھی امام شافعی نے فتوے دیے، امام محمد کی ٹوٹی بولی اس زمین پر، یہ تصوف کی زمین، صوفیہ کی زمین، معروف ترخیصی سکتی جنید بغدادی، بہلول رانا زنون مصری، ابو بکر شبلی، پلفرا ترسی کی زمین، ابراہیم خواص کی زمین ہے، یہ زمین فکر غزالی کی زمین، اسی زمین پر احیاء العلوم لکھی گئی ہے، اسی زمین پر کیمیائے سعادت لکھی ہے، اسی زمین پر امام غزالی کی فکر پیدا ہوئی، تصوف کا امام طریقہ ہے۔ مجھ جیسا عجمی شخص منبر لگا کر بولے گا میری کون سنے گا؟ رسول پاک نے کہا بیٹا منہ کھول، تیری تو وہ سنے گا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا، جو لوگوں کو اب تک سناتے رہے وہ بھی تیری سننے آئے، زمین کے اوپر والے بھی آئیں گے، نیچے والے بھی آئیں گے، آسمان کے اوپر والے بھی آئیں گے، سب تیری ہی سننے آئے گے، منہ کھول۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، رسول پاک نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ لعاب رسول کی برکت جان سکتے آپ سے روایت ہے، خواجہ حسن بصری مولا علی کے خلیفہ ہیں، 70 منبر کوفہ میں توڑ کر پھینکے گئے، حسن بصری کے خلیفے کے قریب، حسن بصری کے منبر کے قریب جب مولا علی مشکل کشا آئے تو مولا علی نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حسن۔ کہاں کے باشندے ہو؟ کہا بصرہ سے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا واز کرتا ہوں۔ کہاں سے بولتے ہو؟ عالم ہو؟ کہا حضور عالم نہیں، عالم تو آپ ہیں، جو آپ سے سنتا ہوں وہی آگے شیئر کر دیتا ہوں۔ مولا علی نے کہا سارے منبر توڑ دیے گئے کوفے میں، اے حسن تیرا منبر سلامت رہے گا، تو تقریر کیا کیا تیرا منبر۔ حسن بصری سے پوچھا گیا، مولا علی نے آپ کے علم کا اعتراف کیا، آپ کی قدر کیا، آپ کو عزت دیا، آپ کو خلافت سے نوازا، برکتوں سے نوازا، اپنے قریب کیا۔ مولا علی کے خلافت اگر ان کے بیٹے امام حسین سے چلی ہے تو دوسرا روٹ آپ ہیں، آپ سے بھی چلی ہے، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو حسن بصری کہتے ہیں میری امی بی بی ام سلمہ سرکار کی زوجہ محترمہ کی کنیز تھی، اور جس وقت وہ خدمت میں تھی میں پیدا ہو چکا تھا، ایک دن میری والدہ کام کر رہی تھی، بی بی ام سلمہ نے مجھے گود میں لیا، اپنا دودھ پلا دیا، میں نے چند چسکی مارا، یہ تو نبی کے زوجہ کے پستان کی چسکی کی برکت ہے، میرا سینہ منور ہو گیا۔ جب حضور کے زوجہ کے پستان کی چسکی کی برکت سے حسن بصری کا سینہ علم و معرفت سے پرنور ہو گیا، تو یہاں تو غوث پاک کے سینے میں براہ راست لعاب رسول ڈالا جا رہا ہے، لعاب مصطفیٰ ڈالا جا رہا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں سارا مرتبہ جب لعاب ڈالا ہے تو علم و معرفت کے چشمے میرے سینے سے ابل پڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹے عبد القادر اب منبر پر آ جا، اب تو بولتا جا، میری برکتیں کام کرتی جائے گی، تو بولتا جا، لوگوں کا دل گھائل ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آدھا حضرت بول پڑے، ولی آئے مرسل آئے، خود حضور آئے، ولی آئے مرسل آئے، جو گزر چکے وہ آئے، جو موجود ہیں وہ آئے۔ آخر سوال یہ اٹھتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ آتے تھے، ولی آئے مرسل آئے، حضور آئے، وہ تیرے باس کی محفل ہے آجا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت چھوٹ چھوٹ کے بڑے بیزی پیار سے محبت سے کیا کرے، غوث پاک کی نظر دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، افکار بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں، ان کی یہ نظر چوروں کو ولی بنا۔ آج بھی یہ فیض جاری ہے، آج بھی یہ کرم جاری ہے، آج بھی ان کے در کا انعام جاری ہے، ان کی چوکھٹ کی خیرات جاری ہے، ان کے دربار کی بھیک جاری ہے۔ یہ غوث پاک ہے، یہ غوث پاک ہے، ولی آئے مرسل آئے، خود حضور آئے، یا رسول اللہ آپ آتے، کہا میں تو اپنے بیٹے کو دعاؤں سے نواز دیا، ولی مرسل کیوں آتے، رسول کیوں آتے؟ کہا میرے لعاب کی برکتیں جب اٹھتی ہیں عبد القادر کی زبان سے تو میرے لعاب کے فیض کی ضرورت انبیاء کو بھی ہے، رسولوں کو، اس لیے وہ آتے، میں توجہ چاہتا ہوں۔ کہا ولی کیوں آتے ہیں؟ کہا مولا علی نے 6 بار لعاب ڈالا تھا، جب علی کا فیض جاری ہوتا ہے تو علی کی ضرورت ہر ولی کو ہے، علی کا فیض لینے، علی کا فیض لینے زمانے غوث کے ذریعے ہر ولی آتے ہیں، اور نبی کا فیض لینے زمانے غوث کے ذریعے ہر نبی آتے ہیں۔ ولی آئے مرسل آئے، خود حضور آئے، تیرے باس کی محفل ہے آجا۔
وہ تیرے واس کی محفل ہے یاد آؤ سے حضرات گرامی وقار غوث پاک کہتے جب میں تقریر کرنا شروع کیا تو بہت چھوٹی سی جگہ تھی تنہا میں رکھا تو 3 آدمی سنتے تھے اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا میری مسجد بھر گئی آنگن میں آ گیا میں ممبر لے کر آنگن بھر گیا مدرسے میں آ گیا مدرسے کی چہار دیواری بھر گئی مدرسے کی چہار دیواری توسیع ہوئی وسیع کر دیا گیا وہ بھر گیا مجھے ممبر لے کر عیدگاہ جانا پڑا عیدگاہ پوری پھول ہو گئی پھر مجھے جنگل بغداد میں جانا پڑا میں نے بغداد شریف کی زمین پر اس مقام کو دیکھا ہے جہاں غوث پاک کا ممبر لگتا تھا صدام حسین نے اس کی نشاندہی کی ہے جہاں 70,000 مجمع بیٹھا ہے اس دور میں جنگ چل تھا لیکن آج وہ جگہ شہروں میں تبدیل ہو چکی ہے غوث پاک ہفتے میں 3 خطاب کرتے تھے سنیچر کی صبح بولتے تھے جمعہ کے صبح بولتے تھے اتوار کی صبح بولتے تھے منگل کے شام کو بولتے تھے 70,000 کا مجمع ہو گیا تفریح الخواتین فی مناقب عبد القادر جس کے رائٹر ملا علی قاری وہ کہتے 70,000 کا مجمع ہوگا غوث پاک تقریر کرتے کرتے ایک نگاہ اٹھاتے 400 سے لے کر 4,000 تک لوگ اللہ کے ولی بن جاتے تھے یہاں تک کہ ہر محفل میں 50 آدمی ادھر سے کھڑے ہوتے 20 یہاں کھڑے ہوتے 40 یہاں کھڑے ہوتے 100 سامنے کھڑے ہوتے کوئی پیچھے کھڑا ہوتا کہتے ہیں غوث پاک ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے چوری سے ہم معافی مانگتے ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں ادھر رہزن ہوتے لٹیرے ہوتے یعنی یہاں تک کہ ابو صالح نام کے ایک بزرگ تھے اپنے چادر کے اندر وہ کاؤنٹنگ کرنے لگے ایک دن کہ دیکھتے آج کتنی توبہ کرتے اپنی انگلیوں کے کوڑوں پر گٹھیاں مار مار کر رسیوں میں گن رہے 15 یہاں ہے 15 گٹھی مارو 20 وہاں ہے 20 گٹھی مارو اتنے زانی نے توبہ کیا اتنے چور نے توبہ کیا اتنے فاسقوں نے توبہ کیا اتنے فاجروں نے توبہ کیا اتنے رہزنوں نے توبہ کیا اتنے لٹیروں نے توبہ کیا اب دیکھتے دیکھتے توبہ کرنے والوں کی تعداد اتنا ہو گئی کہ وہ گنتی بھول گئے ان کی گٹھیاں جو مار رہے تھے وہ بھول گئے ان کی رسیاں کم پڑ گئی غوث پاک نے ممبر سے نگاہ ڈالا غوث پاک کہتے ابو صالح کیا کر رہے ہو یہ میری تقریر نہیں یہ خدا کا فضل ہے اب خدا کا فضل کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے کوئی گنتی سبحان اللہ غوث پاک سے آدم دستگیر 400 فقہات کے بڑے بڑے علماء قلم دبات لے کر بیٹھا کرتے تھے غوث پاک کی تقریر سننے لکھنے کے لیے 400 علماء عبد الرحمن ابن جوزی جیسا ابن جوزی جیسا شخص جو کہتے ہیں کہ علم کی ساری سڑکوں پر میں ریس کھیل چکا تھا میں دوڑ چکا تھا یعنی وہ کوئی بھی علم ہو ساری سڑکوں پر میں دوڑ چکا تھا میرے ہم پلہ کوئی نہیں تھا یہ میرا اپنا خیال تھا میرے جیسا کوئی نہیں تھا میرے دل پہ 3 آدمی ادھر دامن پکڑتے 3 ادھر پکڑتے تب میں چلا کرتا تھا میں نے زندگی میں روٹی کے اتنے ٹکڑے توڑ کر نہیں کھائے تھے جتنی کتابوں کو میں نے تحریر کر دیا تھا جتنے جتنی حدیثوں پر میں نے جرح کیا تھا جتنے حدیثوں کو میں نے کوٹ کر چکا تھا یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں میں استثال کے وقت میں نے اعلان کیا تھا کہ میرے قلم کا تراشا جس سے میں نے حدیثوں کو لکھا ہے میرے مرنے کے بعد جو پانی گرم کیا جائے قلم کے تراشے کو جلا کر گرم کیا جائے لوگوں نے کہا تراشا کتنا ہوگا ہلکی پھلکی چیز ہوگی ہلکی پھلکی چیز سے پانی گرم نہیں ہوتا کچھ بھرتا کہا تراشا تھوڑا بڑا نہیں میرے گھر جا کر پتہ لگا لو پورا کا پورا ایک روم بھرا ہوا ہے اتنی قلم میں نے تراشا ہے اتنی قلم میں نے تراشا ہے ابن جوزی جیسا شخص لیکن جب وہ غوث پاک کی محفل میں آئے تھے تو ان کے ہوش ہو گئے تھے جبے کہیں تھے امامے کہیں تھے 11 تفسیریں غوث پاک نے جب بیان کیا تو کہتے لگے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں پھر غوث پاک نے جب تفسیر پھر بیان کرنا شروع کیا تو پوچھا تھا غوث پاک کے مرید نے کہا تھا کیا یہ بھی جانتے ہو کہا اللہ کی قسم 11 کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے بول رہے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خدا وہ بتا رہا ہے یہ بول رہے ہیں اللہ دے رہا ہے یہ لے رہے ہیں براہ راست یہ رب سے ہم کلام ہو رب سے لے کر بندوں کو دے رہے ہیں یہ اپنے رب سے جڑے ہیں لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے جوڑ رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ غوث پاک نے پھر کہا لوگوں میرے علم کا پیمانہ ماپنے آتے ہو سنو یہ جو تم نے سنا تھا یہ میرا قال تھا یہ میری زبان تھی اتنا کہہ کر غوث پاک کہتے ہیں یہ قال تھا اب حال کی طرف آؤ اب حال کہنے ہوتے کہ محفل سے چیخ اٹھتی 70 لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی لوگ کپڑے پھاڑ کر پھینک کر کتنے جنگل چلے جاتے اس وقت غوث پاک جب جنت کی بات کرتے تو جنت وہی ممبر پر دکھائی دیتی تھی جہنم کا تذکرہ کرتے تو جہنم آپ دوست آج کی محفل میں آئے ہیں دعوت کریں اگرچہ آپ بغداد میں نہیں ہیں لیکن محفل غوث پاک کی ہے نسبت اسی محفل سے ہے فیض وہیں سے آئے گا برکتیں وہیں سے آئے گا
لیے میرے دوستوں ہمیں چننا پڑے گا اس زمین کی، ہم کو اپنی محبت کے حرکات اور سکنات کی رفتار کو تیز کرنا پڑے گا، ہم کو اپنے وجود کو غوث پاک کے حوالے کرنا پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم وہ ہے، ان کی محفل وہ محفل ہے، آج بھی ان کے در سے لوگوں کو نور کی خیرات ملا کرتی ہے، آج بھی ان کے نام لینے والوں کی طبیعت میں پاکیزگی پیدا ہوتا ہے۔ غوث پاک تقریر کرتے کرتے جب کبھی کبھی بست میں ہوتے جوش میں تو ایک دن ہوا میں پرواز کر گئے اور کہتے کس یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلی گروہ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، پھر آئے تقریر شروع کرو۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی پوچھے آپ سے، بیٹھے رہو بعد میں کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ معاملہ کیا؟ تو آپ نے کہا جناب خضر گزر رہے تھے ہوا میں نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اے اسرائیلی گروہ مجھ محمدی کا کلام سنتے جاؤ، مجھ محمدی کا کلام سنتے جاؤ۔ تو جناب خضر آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے نانا جان کو جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس میں سورہ کہف میں ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس میں میرا ذکر ہے، جسے دیکھ کر اللہ کا نبی کلیم اللہ دیکھ کر حیرت زدہ ہے، مجھے دیکھ کر رب کا کلیم حیرت زدہ ہے، اور آپ مجھے اپنی تقریر سنائیں گے؟ غوث پاک نے کہا ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان پر سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو، لیکن وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ آپ کو دیکھ کر حیران تھے، میں محمدی ہوں محمدی، آپ میرا کلام سنیں، مجھے دیکھ کر حیران رہیں گے، مجھے دیکھ کر حیران۔ کو یہ کہنا پڑا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہر موڑ پر مجھے حیرت میں ڈالا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر کہا صبر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، سبحان اللہ، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے کہتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ دخل غلطی اللہ حکم اتفاق، ساری کائنات کو اسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اللہ کے سرست علم حقا سے تو قطباً منی تستعد من مولا الموالی، علم مصطفیٰ پڑھو، علم پڑھو اس پر عمل کرو، علم نافع تب ہوگا جب اس پر عمل ہو۔ کمیٹی کے آدمی علم پڑھتے پڑھتے عمل کرتے کرتے میں کتب پڑھتا اشعب کل شیخ ومن ذات رجال اولیاء مثالی انا الجیلی محی الدین الحبیب وعلامی علی راس الجبال۔ سارے مشایخ میں سارے اولیاء میں سب سے اونچی کہتے پرچم سب کے بلند ہے لیکن میرا لقب محی الدین ہے، میری عظمت کے پرچم پہاڑوں کی بلندی پر چوٹیوں پر۔ سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کہتے اپنا راز میں دریاؤں پر ڈال دوں تو خشک ہو جائے گا، پہاڑوں پر ڈال دوں تو ریزہ ہو، مردوں پر ڈال دوں تو زندہ ہو۔ تمہارا ظاہر تمہارا باطن میری نظروں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، شریعت کی لغام اگر نہ ہو میری زبان پر تو میں ایک ایک چیزیں کھول کھول کر بیان کر دوں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر وہ ہیں کہ آپ کی محفل میں ایک شخص حاضر ہوا دوران تقریر، آپ نے خطاب کے دوران کہا آج میرا ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم میں بغداد آیا ہے۔ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جن کا نام شیخ صدقہ تھا، ان کے دل میں ایک خیال گزرا کہ جو شخص بیت المقدس سے ایک قدم میں بغداد آ سکتا ہے اس کو کسی پیر کی کیا ضرورت۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے وہ میرا مرید ہے، بات سمجھ سے باہر ہے۔ غوث پاک خطاب کے رخ کو موڑتے ہیں اور موڑ کر کہتے ہیں لوگوں میرے قول میں بدگمانی پیدا کرتے ہو، شک کرتے ہو، سنو وہ تو بیت المقدس سے بغداد آیا ہے، اگر کوئی شخص ایک قدم میں عرش اعظم پر چلا جائے اسے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی ضرورت ہے۔ خدا کی محبت اور عشق الہی کا پتہ پانے کے لیے وہ ہر حال میں ہر طریق پر وہ میرا محتاج ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث الورا، ذکر غوث الورا، زندہ باد۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، یہی ہے میرا وظیفہ، یہی ہے میرا طریقہ، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم۔ جو پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے ہمیں کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم۔ حضرات گرامی وقار بڑے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر امت رسول پر نگہبان، مہربان، مخلوق خدا پر مہربان،
غریبوں یتیموں بیواؤں پر کرم فرمانے والے، آپ کے دربار میں سائلوں فقیروں کا میلہ لگا ہے۔ آپ کہتے میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھکتا تھا، ہزار ہزار درہم نظر آتی، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے میرے پاس ایک پیسے نہیں بچتے تھے۔ یہ مزاج دے رہے گا اسے پاک اللہ دولت دے تو غریبوں کی خدمت کیا کرو، مسکینوں محتاجوں کمزوروں کی خدمت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا تھا میرا لنگر کھانے سے غریب مسکین اہل بغداد کھاتے ہیں۔ ایک دن آپ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، آپ کے خدام کے ناموں میں بقا بن بطور، سہیل دستری، علی بن حیدی، شیخ منور علی شاہ الہ آبادی، یہ سب آپ کے خداموں میں سے ہیں۔ آپ کے خداموں کی بڑی شان ہے۔ حضرات گرامی وقار اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کہ تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات، تیرے خدام جو آپ کے خادم ہیں، تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات جو اور اقطاب کو مشکل ہے یاد ہو، یعنی جو اور سلسلے کے کتب کے لیے کام مشکل ہے وہ غوث پاک کے خادم کے لیے معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، معمولی بات۔ تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات، اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے، تیرے خدام سلسلہ کوئی بھی۔ حضرات گرامی وقار سرکار غریب نواز نے اپنی گردن کو خم کر سلسلہ چشت کے اندر قادری فیض کو حاصل کیا، اور ہر مشائخ پر قادری فیض ہے۔ مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی چشت پہ برسا نہیں جھالا، بلکہ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جہاں پر قادری بن گئے۔ ولی ہے جو غوث پاک کا ہے، جو غوث پاک کا نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ولی ہو اور غوث پاک کا نہ ہوا تو ولایت ہے بھی تو سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ قبریں سونی پڑی ہے جہاں غوث اعظم کے قدم نہیں ہے، جن قبروں پر غوث پاک کے قدم کی مہر لگی ہے وہاں میلے لگے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار جہاں غوث اعظم کے قدم جس گردن پر ٹکے، غوث پاک قدم لگا دے گردن سے تو بندہ ولی بن جائے۔ حق ہے، حق ہے۔ حضرات گرامی وقار پیدا ہوئی ولایت 1100، راستے میں 60 ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا، ہفتے میں 12 ہزار لوگ کو ولی بنا دیا، چوروں کو، چنڈالوں کو۔ بغداد شریف میں مزار شریف ہے جن کا نام قطب علی ہے، غوث پاک کے روزے سے تھوڑی بڑی تھا۔ وہاں جب ہم لوگ زیارت کے لیے گئے تو کہا یہ قطب علی کیوں کرتے؟ کہا یہ 1000 قطب کے سردار ہیں، اور 1000 قطب کے سردار یہ پہلے کیا کیا؟ کہا یہ وہی چور ہیں جو چوری کرنے آئے تھے جن کو غوث پاک میں جناب ایک چور 1000 قطب کا سردار بن گیا، 1000 قطب کا سردار بن گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں ہاں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں رات اس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات۔ حضرت علی بن حیدی ان سے پوچھا گیا کہاں تک دیکھتی ہو، کہاں تک نگاہ کرتے ہو، کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا غوث پاک کے مدرسے کے آگے میں جھاڑو لگاتا ہوں، مدرسے کے آگے میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوں۔ کہا کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا کہ کالی رات میں چین کے کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی ہے، غوث پاک کا یہ غلام بغداد سے اسے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چین کے کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کالی رات کو چلتی ہے، غوث پاک کے چوکھٹ کا یہ خادم اسے دیکھ لیا گیا۔ اندازہ کریں غوث پاک کیا ان کے در کے خداموں کی یہ شان، ان کے گلی سے فرمایا میرے مدرسے کے آنگن سے جو گزر جائے اس کے قبر کے عذاب میں تکلیف ہو جائے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اہل بغداد دفن کر کے آئے، قبر سے آگ نکلنے لگی، اہل بغداد کہنے لگے حضور آپ کے شہر میں قبر میں عذاب ہے۔ سرکار غوث اعظم کہتے جو شخص کی قبر میں عذاب ہے اس کا مجھ سے کوئی نسبت کوئی رشتہ مجھ سے؟ لوگوں نے کہا حضور ہم نہیں جانتے۔ غوث پاک کہتے تم نہیں جانتے، فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں یا شیخ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ کر جامع مسجد سے جمعہ کو آ رہے تھے، اس کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی تھی تو آپ کو دیکھ کر اس نے دل میں خیال کیا تھا کہ کتنا نورانی چہرہ ہے، کسی اللہ والے کا چہرہ ہے۔ غوث پاک کہتے یا اللہ یہ تیرے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، کیا اس کا یہ خیال اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر میرے تعلق سے خیال اچھا آیا ہے تو بخشش کے لیے کافی ہے تو اسے بخش دے۔ اتنا کہنا تھا، قبر سے عذاب دور ہو گیا۔ سبحان اللہ بولو۔ میرے دوستو اس لیے روایتی اور رسمی طور پر غوث پاک تو دل لٹانے کی چیز ہے، ان کے نام پر تو دل لٹائے جائے، ان کی اطاعت کریں، ان کی تابعداری کریں، ان سے محبت کریں۔ سرکار غوث اعظم بڑے بڑی دستگیر روشن ضمیر یقیناً ہم سب کے لیے مان۔ تو آپ اپنے خداموں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا لنگر خالی انسانوں پر نہیں چلے گا، کہتے ہیں میں زمین و آسمان کا قطب ہوں، میں آسمان کا قطب النجوم والشمس والقمر، قطب الملائکہ، قطب السماوات والارض، قطب المشرقین والمغربین، قطب السماوات والارض، شیخ الانس والجن۔ آپ چرین پرین انسانوں، زمین آسمان، فرشتے، ملائکہ، مقربین، چاند سورج ستارے سے
آپ کہتے ہیں چاند مجھ سے پوچھ کر نکلتا ہے، سورج مجھ سے اجازت دیتا ہے، مہینہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ تو دربار غوثیہ کے مآب سے اس بات کا احساس ہوتا ہے یقیناً چاند یہی جھکتا ہے، سورج یہیں سے اجازت دیتا ہے۔ میرے دوستو، غوث پاک کہتے ہیں میرا لنگر خالی انسانوں پر نہیں، انسانوں پر تو چلے گا۔ ساتھ ساتھ ایک خادم کو کہا چینی لے لو جا کر چونٹیوں کو چینی سن کر ڈالو، میٹھی چیزیں ڈالو، دانا لے لو جا کر پرندوں کو چناؤ، پانی لے لو جا کر کتوں کو پلاؤ، دودھ لے لو جا کر بلیوں کو پلاؤ۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ہر مخلوق کی طرف کتب بنا کر بھیجا ہے، میرا لنگر ہر مخلوق پر چلے گا، خدا کی ہر مخلوق پر عبدالقادر جیلانی رہے گا۔ آج بھائیوں کے دشمن بن گئے، پڑوسیوں کے دشمن بن گئے، رشتہ داروں کے دشمن بن گئے، نفرتیں ختم کر دو آپس میں۔ ہاں، جسے دیکھنا یہ دین کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ حضور کا دشمن ہے، یہ بدعقیدہ ہے، تو اس سے کمپرومائز نہیں ہو سکتی، اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے آپسی معاملات میں اپنے دل کو صاف کریں۔ حضرات گرامی، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں۔ غوث پاک کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ لوگ چاہتے ہیں اللہ میرے عیب پر پردہ ڈالے، لوگوں کی رسوائی کرتے ہیں، پر پردہ نہیں ڈالتے۔ غوث پاک اپنے تقریر میں کہتے ہیں جس تقریر کو 400 علماء اہل بغداد بیٹھ کر لکھتے تھے، ان کی کتاب آج بھی الفتح الربانی جو غوث اعظم کی تقریر کوٹ کی گئی موجود ہے، اس میں غوث پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ مجھے معاف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، پڑوسیوں کی خطا کو معاف کر دو، بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دو، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دو، ادھر تم معاف کرو گے ادھر۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے میرے دوستوں غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں اے لوگو اے لوگو اے لوگو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر منافقت آ چکی ہے، تمہارے اندر تو تمہارا ظاہر ہے وہ باطن نہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں سنو، تمہاری زبان مسلمان دکھتی ہے، تمہارا دل مسلمان نہیں ہے، تمہارا چہرہ مسلمان جیسا ہے لیکن تمہارا سینہ مسلمان نہیں ہے، تمہارا ظاہر مسلمان ہے، تمہارا باطن مسلمان نہیں۔ جلوت میں لوگوں کے بیچ میں تو تم مسلمان ہو لیکن تمہارے تنہائی میں اسلام نہیں ہے، تم تنہائی میں مومن نہیں ہو اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی آج بھی ان کے روضے سے آواز آ رہی اے لوگوں، جیسے ظاہر میں مسلمان ہو باطن میں مسلمان بن جاؤ۔ اگر زبان میں اچھی باتیں ہیں، زبان مسلمان ہے تو اس دل کو بھی مسلمان کر دو، کیونکہ زبان اور قلب میں موافقت پیدا کرے، اور اگر زبان اور قلب میں اختلاف ہو جائے تو یہی منافقت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں غوث پاک کہتے ہیں اگر محفلوں میں انجمنوں میں تم پارسا پرہیزگار ہو تو تنہائی میں بھی تم اپنے رب سے جڑے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ تمہاری تنہائی میں اسلام ہو، تمہارے باطن میں اسلام ہو، تمہارے قلب میں اسلام ہو۔ جو قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن اسی کے حق میں اللہ کا بہتر فیصلہ ہے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی عدالت میں اپنے قلب کو مومن بنا کر کیا اعلیٰ حضرت نے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہم سب کہیں گے حضور سے کب روشنی لیں گے، کب چمک مانگیں گے، کیا اب کوئی اور وقت ملے گا، کیا اب کوئی اور زندگی ملے گی؟ یہ دن جو آ رہا ہے جو گزر گیا پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ رات جو گزر رہی پلٹ کر یہ راتیں نہیں آئے گی۔ اسی طرح زندگی کی ایک آخری رات ہوگی ہماری، ایک آخری صبح ہے ہمارے لیے، اس لیے نہ جانے کون سی شام آخری شام ہو، کون سا دن آخری دن ہو، اس لیے ہر دن اپنے مصطفیٰ سے روشنی مانگا کرو، کہا کرو نبیوں کو چمکانے والے، رسولوں کو چمکانے والے، اولیاء ابدال کو چمکانے والے، کائنات کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ درود پڑھنا لازم پکڑو۔ سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہے، 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر قرآن پڑھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کہہ رہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں قیام اور سجدوں میں گزر جاتی ہیں۔ ہم تو راتیں سو کر بتاتے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سویا کریں، اٹھا کریں تو سجدہ کیا کریں، اپنی فجر اپنی عشاء کی محافظت کریں، اپنی ظہر اپنی عصر اپنی مغرب کی محافظت کریں۔ غوث پاک کی سچے اطاعت گزار بندے غلام بنے۔ حضرات گرامی وقار، ان کے در کا فیض تو ہماری طرف سے ہم لینا نہیں چاہتے، اس لیے میرے دوستو جڑے غوث پاک کی بارگاہ سے، محبت کرے سرکار غوث اعظم سے۔ سرکار غوث اعظم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے، آپ کی شان وہ شان ہے۔ میرے دوستو بس چلتے چلتے میں ایک روایت آپ کے فضائل کے تعلق سے بیان کر دوں۔ غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ولایت کی دنیا میں بڑے پیر کے مثل کوئی نہیں ہے۔
غوث پاک 13 سبجیکٹ پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، 13 سبجیکٹ پر 40 سال بغداد میں تقریر کیا ہے، 33 سال خطبے دیے، پڑھایا ہے۔ ایک دن پڑھاتے پڑھاتے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا اور اس کے بعد باہر کھینچا تو پوری آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ کے شاگردوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا پڑھو چکے، پڑھتے رہے، بچے پوچھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں نذر پیش کرنے لگا۔ جب نذر پیش کیا تو قافلے نے بتایا، کہا حضور ہم کشتی پر تھے، ہماری کشتی ڈوب گئی، یہ ہوا کہ ہم بچ نہ پائیں گے۔ ہم نے کشتی سے آواز دیا ساحل سمندر سے بغداد کے، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یہ آواز دینا تھا کہ ایک نوری ہاتھ نمودار ہوا، کشتی کو پکڑا اٹھا کر کنارے رکھ دیا اور ہم باہر آئے اور ہم وہی نظر لے کر حاضر ہوئے۔ یہ بات لوگ ہضم نہیں کر پاتے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو قرآن شریف میں وہ جو سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کا تخت پلٹ جھپکنے سے پہلے حاضر کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کا انکار کرو گے؟ بد عقیدوں بد مذہبوں کے منہ پر تماچا مارو ظالموں۔ یہی بات سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی آصف بن برخیہ کہتے تم مانتے ہو، غوث پاک تو حضور کی امت کے ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ان کے کیا بات ہے، کوئی مشکل نہیں غوث پاک کے لیے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ دم میں جو چاہے شاہ تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ یہ مدد آج بھی ہمارے لیے غوث پاک کا فیض کمزور نہیں ہوا ہے، ان کا کرم کمزور نہیں ہوا ہے، ان کی مدد کمزور نہیں ہوئی ہے، ان کی دستگیری میں نکاحت نہیں آئی ہے۔ ہاں ہاں اتنا ضرور ہے ہماری عقیدت کمزور ہو گئی ہے، ہماری محبت کمزور ہو گئی ہے، ہماری اطاعت کمزور ہو گئی ہے، ہمارا لگاؤ کمزور ہو گیا ہے، ہماری چاہت کمزور ہو گئی ہے۔ کمزوری ادھر سے نہیں ادھر سے ہے، ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ آؤ غوث پاک کی اطاعت کا لباس پہن لیں، ان کی محبت کی غذا کھانے کی کوشش کریں، ان کے عشق کی چادر اوڑھ لیں اور قادری فقیر بنے، سچے قادری بنے، تاکہ ہم جہاں کہیں یا غوث مدد وہی ان کی مدد شامل حال نہیں۔ اور یہ ان کی مدد ہی تو ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا ایمان بچا ہے، یہ مدد ہی تو ہے۔ وہابیت کے سیلاب میں بہہ جانا تھا ہمیں، عشق مصطفیٰ قائم ہے، یہ ان کی مدد ہی تو ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اب اس پر ہم اور رنگ چڑھائیں، ان کے اطاعت گزار بنے، ہم ایسے غلام بنے کہ ہم ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو۔ غوث پاک کے سچے غلام، ان کی شان یہ شان ہے۔ علامہ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی معجزات پر میں کتاب کو ترتیب دے رہا تھا، سارے معجزے پر ذکر کیا، معجزہ کا ذکر کر کے پھر میں نیچے ایک ولی کا نام لکھتا، میں کہتا حضور کا جو معجزہ ہے یہ معجزہ کرامت کے روپ میں فردن فردن اولیاء کو ملا ہے، یہ معجزہ فلاں ولی کے حصے میں آیا کرامت بن کر، فلاں کو فلاں معجزے کا فیض ملا، فلاں کو فلاں۔ پھر کہا میں نے ایک معجزہ اور بھی لکھا کہ میرے آقا کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کپڑے کے اترن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے، حضور کے چادر پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے، سرکار کا پسینہ خوشبودار تھا۔ کہا جب میں نے اتنا جب کہا اس کے بعد پھر نیچے میں ولایت کی دنیا میں لوگوں کو دیکھنے لگا، وہ کون سا ولی ہے، وہ کون سا ولی ہے جس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا؟ کہتے کوئی نہ ملا۔ میں نے کتاب بند کر دیا، کتاب منظر عام پر آ گئی، لوگوں نے پڑھا، سائل نے پڑھ کر کہا حضرت جو آپ نے دعویٰ کیا دلیل تو قائم کیا لیکن ایک بات ادھوری چھوڑ دیا، وہ کون سا ولی ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا نبی کا معجزہ، ہر معجزہ فردن فردن ولی کے حصے میں آیا ہے، تو وہ کون سا ولی ہے جس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، جس کے بدن پر مچھر نہیں بیٹھا، جس کے بدن کا پسینہ خوشبودار تھا؟ وہ کون سا ولی ہے کہ جس کے اترن پر مکھی نہیں بیٹھی؟ آپ کہتے ہیں کہ میری نگاہ جھک گئی، آنکھ میری نم ہو گئی، میں اپنے دعوے کو قائم نہ کر سکا دلیل کے طور پر۔ کہتے اچانک میری آنکھ پر غروب کی تاری ہوئی تو ایک نوری روح نے مجھ پر توجہ ڈالا، ایک نوری رنگت نے مجھ پر توجہ ڈالا، ایک نوری چمک نے مجھ پر توجہ ڈالا اور آواز دیا کہ اے امام خفاجی کیوں خاموش بیٹھا ہے، کیوں اداس بیٹھا ہے؟ قلم پکڑ، اٹھا قلم، لکھ آگے۔ ہاں امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کے بدن پر مچھر نہیں بیٹھا، امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے جس کا جبہ دھل کر دوپہر کی دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالا گیا ہو، اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا حضور کس کا نام لکھوں؟ کہا لکھ فائدہ ہو شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان غوث اعظم، حسن غوث اعظم، حضرت ابو شہادت رضی اللہ عنہ۔
قدموں پر گرے کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا انا شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ وہی غوث پاک سبحان اللہ جو میری محبت میں قدم کو آگے بڑھاتا ہے، ہم اسے اپنا دیدار دیتے ہیں۔ جو ہمارے دین کے لیے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، ہم اس کو اپنی توجہ سے نوازتے ہیں۔ لکھو امت میں ایسا شخص بھی ہے، میں ہوں میرے بدن پر، آج تک اہل بغداد گواہ ہے، اور اسی بات کو حضرت خضر حسینی آپ کے مرید خلیفہ آپ کے وہ کہتے ہیں، میرے شیخ غوث اعظم جب تقریر کرتے دوران تقریر کرتے کرتے جب پورا جبہ آپ کا پسینے سے بھیگ جاتا، پورا جبہ بھیگ جاتا تو پوری محفل خوشبودار اہل محفل یہی کہنے لگتے کہ تقریر غوث پاک کر رہے ہیں، خوشبو رسول پاک کی آ رہی ہے۔ تقریر لوگ سنتے جاتے، بغداد کی ہوائیں مسکرا مسکرا کر یہ وظیفے پڑھتی کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، قطرے کو سمندر سرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حضرات اکرام خضر حسینی کہتے ہیں 12 سال میں نے اپنے شیخ کی خدمت کیا، کبھی ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں بیٹھا، جبہ دھل کر کے دوپہر کی دھوپ میں خانقاہ قادریہ میں ہم ڈال دیتے سوکھنے کے لیے، اس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کے لیے ایک نبی کا قدم ہے، میں اپنے نانا جان کے قدم پر ہوں، میرا قدم نانا جان کے قدم پر ہوں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردن پر، اور صوفیہ کہتے ہیں اصل میں قدم وہ رسول اللہ کا قدم ہے، کیونکہ غوث پاک کی گردن پر حضور کا قدم ہے، اور حضور کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لیکن بواسطہ غوث اعظم قدم ہے۔ حضرات گرامی وقار کیونکہ نبی کا قدم اگر کسی ولی نے پایا ہے تو غوث اعظم کی قدم کے بدولت پایا ہے، غوث اعظم کے قدم کی برکت سے پایا ہے۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے بیچ میں بواسطہ سرکار غوث اعظم کے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوا۔ چلتے چلتے میں اتنی بات کہہ دوں کہ حضور غوث پاک نانا کے قدم پر ہے، آج لوگ غوث اعظم کے مقام کو ناپتے ہیں، عظمت کو ناپتے ہیں، چھپ چھپ کر گھبرا گھبرا کر غوث پاک کی کھول کے غوث پاک کی عظمت بیان کریں، بڑے پیر وہ ہیں جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ اب غوث پاک کی شان عظمت بیان کریں، ان کے مقام کو عظمت کو عالیٰ حضرت نے کتنا لکھا، غوث پاک کتنی بولی بولا۔ حضور کی تاریخ میں سرائی کے بعد اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ غوث پاک کا ذکر کیا، کثرت سے غوث پاک کا ذکر کیا، دل کو تنگ نہ کیا کرے، دل کو کشادہ کر کے غوث پاک کا ذکر سنا کرے۔ غوث پاک اعلیٰ حضرت کہہ رہے الوہیت اور نبوت کے سوا تمام افضال کا تو قابل ہے غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیم و حیدر و عادل ہے غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیم و حیدر و عادل ہے۔ حضرات گرامی حضور کا قدم کہاں ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں نانا کے قدم پر، نانا کے قدم پر، نانا کا قدم کہاں ہے؟ ذرا یہ بھی تو دیکھ رہے، امام ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں روحانی طور پر آسمانوں پر پرواز کیا، 7 لاکھ عرش میں عبور کر گیا، 7 لاکھ عرش عبور کیا تو آواز آئی کہاں آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا مولا نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیریے ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا، مولا اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات تیرے محبوب کا قدم جس عرش پہ آیا ہے۔ آواز آئی قدموں کے نشان پر پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ، اگر میں تمہیں کروڑوں سال زندگی دوں، کروڑوں سال اسی طرح پرواز کرتے رہو تو وہاں تو تمہارا خیال بھی نہیں آ سکتا آنا تو دور کی بات جہاں میرے محبوب کا قدم ہے۔ بریلی کا قلندر عشق کی چادر میں اوڑھ کر محبت کی وادی میں آواز دے رہا ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے یا تو خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی صافی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے انکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامان۔ حضور کا قدم وہاں ہے جہاں
بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی سوچ نہ جا سکے، غوث پاک کہتے ہیں تمام ولیوں کی سوچ جہاں نہ جا سکے، میں اس نانا کے قدم ہوں، نانا کے قدم۔ حضرات گرامی حضرت پھر بولے واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا، اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں سرکار کو سے بات چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ سے، ہمیں چاہیے ہم روز اللہ سے معافی مانگے، سچی توبہ کی توفیق مانگے، دعا شیطان کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ یہ تصویر میت کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، اور میت انتقال کو زندہ کرنے کے لیے، یہ میت کے اٹھا کے وقت پڑھو اپنے مرحومین کے لیے، روز ایک دو تصویر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو، کلمہ طیبہ کا واسطہ دے کر پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار صوفیہ کہتے ہیں غوث پاک نے فرمایا، بزرگوں غوث پاک نے فرمایا، پوچھا گیا حضور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہا جو کام شیطان نہیں کرتا وہی تم کر لو اللہ راضی ہوگا۔ کہا شیطان کیا نہیں کرتا؟ کہا شیطان سب کچھ کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ شیطان معافی نہیں مانگتا کیونکہ اس کے اندر عقل ہے، اور معافی مانگنے میں لچک ہے، شیطان لچک نہیں سکھا ہے، عقل سکھا ہے۔ اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے، جھک جاؤ بندہ میں مجرم ہوں مجھے معاف کر دے، یہ نبیوں کا طریقہ، جناب آدم کا طریقہ، حضرت یونس کا طریقہ، ایوب علیہ السلام کا طریقہ، حالانکہ وہ معصوم تھے، ہم تو یقیناً حقیقی خطا باز ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا معافی مانگنا چاہیے۔ پھر درود شریف کا ذکر کریں، حضرات گرامی وقار درود پڑھیں، بزرگوں نے فرمایا درود پڑھتے وقت یہ تصور کیا کریں حضور موجود ہے، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر غوث پاک کے نام کے وظیفے پڑھا کریں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو تو آپ اتنا پڑھ لیا کریں یا غوث پاک یا غوث پاک، کم سے کم 111 بار یہ نام لیا کریں، باوضو ہو کر لیا کریں، تب دیکھیں کرم کتنا ہوگا، برکت کتنی ہوگی، انعام کتنا ہوگا، گھر میں شیاطین پناہ نہیں پائیں گے۔ غوث آدم کا نام جہاں آتا ہے وہاں تو ابلیس قابلے لگتا ہے، تو اس کے چیلے کیا ٹک پائیں گے؟ غوث پاک کے نام سے نفس کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے، روحانیت مضبوط ہوتی ہے، غوث پاک کے ورد کرنے والے بڑے مقام پر ہوتے، بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے پیر کا ذکر کثرت سے کریں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو کشتی کی ڈوبی وہ تم نے نکالی، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کریں۔